سننے والوں کی ملاقات اسٹیج اور فلم کی نامور آرٹسٹ مختار بیگم اور ان کی لڑکی فلم سٹار رانی مختار سے کروا رہے ہیں۔ مختار بیگم اپنے زمانے کی چوٹی کی مغنیہ اور اسٹیج ایکٹریس شمار کی جاتی رہی ہیں۔ یہ مایہ ناز ڈرامہ نویس آغا حشر کاشمیری مرحوم کی بیوی ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختار بیگم آغا حشر مرحوم کی داستان زندگی کا ایک جیتا جاگتا کردار ہیں۔ فلم سٹار رانی مختار نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز فلم محبوب سے کیا۔ آج کل رانی مختار گھر کا چراغ، انسان بنو، زیور محل اور آزاد جیسی فلموں میں کام کر رہی ہیں۔ اگرچہ رانی مختار نے ابھی تک چند فلموں میں کام کیا ہے، لیکن ہر فلم میں ان کی صلاحیتیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات مختار بیگم اور ان کی لڑکی رانی مختار سے کروا رہے ہیں۔ رانی صاحبہ یہ بتائیے کہ فلمی زندگی کیسی شروع کی تھی آپ نے؟ مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا پکچر میں کام کرنے کا، کیونکہ میری ماں خود اتنی بڑی آرٹسٹ ہے، انہوں نے کئی پکچروں میں کام کیا۔ یہ تو نیچرلی ہے کہ میری ماں اتنی خود بڑی آرٹسٹ ہیں، تو اس لیے مجھے بہت شوق تھا۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کی؟ وہ تو ہر کام میں مدد کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈانس کی تعلیم دلوائی، ڈائلاگ بولنے سکھائے۔ آئندہ کس قسم کے رول کرنے پسند کرتی ہیں آپ؟ ویسے تو ہر قسم کا میں کردار ادا کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ تر میں ٹریجڈی اچھی کر سکتی ہوں۔ آج کل آپ کون سی فلموں میں کس قسم کے رول ادا کر رہی ہیں؟ شطرنج میں تو ڈانسر کا رول ہے، اور گھر کا چراغ میں وہ ہیروئن کا رول ہے، لیکن وہ ٹریجڈی ہے۔ یہ کس کی پکچرز ہیں؟ یہ ایک شطرنج ہے عتیق شاہ کی، اور گھر کا چراغ جو ہے وہ ضیاء اللہ شاہ کی ہے۔ ان کی شوٹنگز شروع ہو گئی ہیں؟ جی ہاں، دونوں کی شروع ہیں۔ کتنا ہو چکا ہے اس کا کام؟ آدھے سے زیادہ ہوگی شطرنج تو۔ اور ایک اور پکچر ہے وہ انور کمال پاشا کی، جس میں میں ہیروئن آ رہی ہوں، وہ اس میں بھی ٹریجڈی ہے۔ اچھا، خالی اوقات میں آپ کی مصروفیتیں کیا ہیں؟ میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں، اور اس کے بعد مجھے ڈرائیو کا شوق ہے۔ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا؟ زندگی میں تو ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ مختار بیگم صاحبہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کا جو ایک صفحہ ہے وہ الٹا جائے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حشر صاحب کس طرح ڈرامہ لکھتے تھے، پروڈیوس کس طرح کرتے تھے، ڈائریکٹ کس طرح کرتے تھے، ریہرسلز وغیرہ کس طرح ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جی، آغا حشر ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے مقابلے کا آج تک کوئی ڈرامہ نویس پیدا نہیں ہوا۔ ان کے ڈرامہ لکھنے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنا ڈرامہ لکھا ہوا، یعنی یہ خاص بات آپ کو بتا رہی ہوں جو آج تک کسی نے نہ بتائی ہوگی، جی، وہ اپنا ڈرامہ لکھ کر اپنے ہی نوکروں کو سامنے بٹھا لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی یہ جو میں نے سین لکھا ہے یہ کیسا ہے، یا پورا ڈرامہ سنانے کے بعد وہ ان کے خیالات اور ان کے تاثرات دیکھتے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہوگا۔ صحیح ہے۔ یعنی اس کے سامنے الفاظ اور ہر چیز جو تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب حشر صاحب ڈرامہ سنایا کرتے تھے تو کچھ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے؟ ایکٹنگ تو ایسا کرتے تھے کہ میں کچھ بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے یہ 50 سال کی عمر میں آج تک میں نے ایسا ڈائریکٹر میری نظر میں نہیں گزرا جس طرح کہ وہ بناتے تھے، آرٹسٹ جس طرح سے وہ بناتے تھے، جی، وہ اسٹیج کی دنیا میں تو میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی وہ کہتے تھے، آغا حشر کہتے تھے، میں اگر لکڑی پہ ہاتھ رکھ لوں تو وہ بھی بولنے لگے۔ یہ ان کی خوبی تھی بتانے کی۔ چنانچہ کجن جیسی آرٹسٹ کو شریفہ کے مقابلے پر انہوں نے دل کی پیاس میں کرشنا کا کریکٹر دیا
हम्म, और 3 दिन के लिए पब्लिक भूल गई कि शरीफा बोल रही है या कज्जल बोल रही है। हम्म। तो ये खूबी आगा हशर में। आगा हशर साहब मरहूम की आपके बारे में बहैसियत एक आर्टिस्ट के क्या राय थी? बहसीयत आर्टिस्ट की उनकी ये राय थी कि एक दफा BN सरकार ने आगा साहब को 10 ड्रामों का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया स्टेज प्ले? फिल्म के लिए, अच्छा जब जिस वक्त यहूदी की लड़की वगैरह बनी। जी। तो आगा साहब ने कहा कि 1,20,000 रुपए का एग्रीमेंट था, 8 ड्रामों का या 10 ड्रामों का। ये किस जमाने की बात है? ये मेरा ख्याल है सन 34 34-35 की बात है। जी हाँ। तो उस वक्त आगा साहब ने कहा कि जब एग्रीमेंट हो चुका तो आगा साहब ने कहा कि मेरे ये 7-8 ड्रामे जो है इसमें मुख्तार बेगम हीरोइन का किरदार करेंगे। तो BN सरकार ने कहा कि आगा साहब हमारे पास और भी आर्टिस्ट हैं, लिहाजा इसमें 2-3 इनको दे दीजिए और बाकी हमारे। तो आगा साहब को इस बात पे गुस्सा आ गया, वहीं एग्रीमेंट फाड़ के घर चले आए। मुझे आके सुनाया, मैंने कहा इसमें क्या हर्ज था, ठीक है 8 ड्रामों में मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मुझे अपने मुंह से क्या कहना चाहिए कि वो अपने दिल में कुछ समझते होंगे। यकीनी। बाकी रहा आगा हशर के उनकी यानी तारीफें और उनके जो खुसूसियात थी ड्रामे की या उनकी अपनी ज़ात की, वो अगर आप यानी पूछते रहे तो मैं तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरी दास्तान ख़त्म नहीं हो सकती। आगा साहब जो गाने लिखा करते थे, क्या उनकी ट्यून्स भी खुद ही कंपोज किया करते थे? उनके रिहर्सल्स भी खुद ही करवाते थे? हाँ जी, सब कुछ वो खुद ही करते थे। लेकिन बड़े हंसी की बात ये है कि गाना तो आगा साहब को आता नहीं था, निहायत बेसुरे थे समझे साहब, लेकिन वो अपने इस ऐसे अंदाजे से गाने को बनाते थे और दूसरे की दिमाग में वो चीज़ इस तरह से बिठाते थे कि मसलन अगर कोई तान है तो वो हाथ से बता देते थे कि भी इसको ये यूं आनी चाहिए, यूं 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 जानी चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से वो ये यूं और यूं 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 किस तरह से कोई आर्टिस्ट समझ सकता होगा, लेकिन समझते थे और उनके हसब मंशाई गाने बनते थे और बड़े बड़े मकबूल गाने बनते थे उनके, और रागदारी में बनते थे तमाम। यानी पुराना म्यूजिक आप उठा के देख लीजिए स्टेज का, तो उसमें सुबह भैरव से लेकर और सुबह सोनी तक के तमाम राग आगा साहब ने अपनी स्टेज पर दिए हुए। हर यानी स्टेज पर पहले तो 25-25, 40-40, 50-50 गाने होते थे स्टेज पर। तो क्या बताऊं आगा साहब, क्या क्या चीजें पूछेंगे, वो तो एक पता नहीं क्या चीज पैदा हुए थे और जो अपने साथ ही वो चीजें ले गए। आगा हशर साहब के दौर में हर ड्रामे में बहुत सारे गाने हुआ करते थे, तो यकीनी तौर पे आपको कोई ना कोई ऐसा गाना होगा जो बहुत ज्यादा पसंद होगा। गाने तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उनके हर गाने यानी जितने भी गाने बनते थे जिस खेल के लिए, वो सारे ही मकबूल होते थे और फिल्म के लिए भी ऐसा था। अब मुझे अपनी जो पसंद थी वो मैंने ही गाया है, दरबारी की वो गजल चोरी कहीं खुले ना नसीम बहार की। आपके गाने का ये रिकॉर्ड रेडियो पाकिस्तान के पास महफूज है, हम अपने सुनने वालों को आपके सामने ये रिकॉर्ड सुनवाते हैं। शुक्रिया। चोरी कहीं खुले ना नसीम में बहार की, चोरी कहीं खुले ना नसीब में बहार की, खुशबू उड़ा जलाई है गे सूए यार की, चोरी कहीं खुले ना।
گلشن میں دیکھ کر میرے مست شباب کو شرمائی شرمائی جا رہی ہے جوان نی بہار کی شرمائی جا رہی ہے جوان. آپ نے حشر صاحب ان کے کارناموں پر جس خوبی سے روشنی ڈالی ہے اس کے لیے ہم سب بطور خاص ممنون ہیں، اور آپ کی خدمت میں ہائسنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ روشنی پہنچانے کا سامان ہے، بس اسے قبول فرمائیے. نوازش میری طرف سے بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کر دیجیے. خدا انہیں کامیاب کرے. رانی صاحبہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور ساتھ میں ہائسنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ قبول فرمائیے. میری طرف سے ہائسنس کو شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ. نوازش. خدا حافظ. خدا.